حضرت حلیمہ سعدیہ حاضر ہو گئیں۔ میں قدر اختصار سے کام لیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حاضر ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ ایک اونٹنی لے کے آئی تھیں اور گدھے پر، یعنی دراز گوش مادہ دراز کو گدھی پر سوار ہو کے آئی تھیں، اپنے ساتھ ایک اونٹنی لے کے آئی تھیں۔ اونٹنی کو ساتھ لانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا تھا، آپ اس کو دودھ پلاتی تھیں اور دودھ صرف اور صرف ایک طرف سے آتا تھا، یعنی بائیں جانب سے، بائیں برس سے آپ کو دودھ آتا تھا، دائیں جانب آپ کو پہلے دن سے دودھ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود کو بیمار خیال کرتی تھیں کہ دائیں جانب کبھی دودھ آیا ہی نہیں تھا، صرف بائیں جانب، الٹی جانب، لیفٹ ہینڈ دودھ آتا تھا، دائیں جانب دودھ نہیں آتا تھا، اور دودھ اتنا کم ہوتا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ اگر قبیلے میں غربت نہ ہوتی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کبھی کو بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں نہ آتی، غربت کی وجہ سے آئی تھیں، اور اونٹنی کو ساتھ اس لیے لے کے آئی تھیں کہ اونٹنی تھوڑا سا دودھ دیتی تھی، اس دودھ کو حضرت حلیمہ سعدیہ پی لیتی تاکہ بچے کو دودھ آ جائے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاوند دودھ نہیں پیتا تھا کیونکہ اونٹنی کا دودھ اتنا قلیل تھا، اتنا قلیل تھا، شاید وزن ہوتا تو یہ کہا جا سکتا کہ پاؤ، 1.5 پاؤ کے قریب، یعنی بہت تھوڑا سا، ایک کٹورا دودھ کا بمشکل تمام اونٹنی دیتی تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاوند نہیں پیتا تھا، وہ کہتا تھا حلیمہ تو پی لے تاکہ بچے کو دودھ آ جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر میں جب بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئی تو رسول رحمت بستر استراحت پر تشریف فرما تھے، ایک سفید رنگ کے حریر میں آپ کو لپیٹا گیا تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر دیکھا تو آپ کا حسن و رعنائی اتنا زیادہ تھا، میں گویا آپ کی عاشق ہو گئی، آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں آگے بڑھی، آپ کی پیشانی پر نور پر بوسہ دیا تو آپ کی پیشانی سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب چلا گیا۔ میں نے حضور کو اٹھایا، ان کی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر کہ میں اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، اجازت مل گئی۔ فرماتی ہیں جب میں نے گود میں لیا تو میں نے خیال کیا اب اس بچے کو دودھ پلاؤں۔ دودھ کدھر آتا تھا؟ بائیں جانب۔ میں نے اس عادت کے مطابق بچے کو بائیں جانب دودھ پیش کیا، مگر بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، دودھ نہیں پیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ اگر اس کی ماں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ باوجود شدید کوشش کے بچہ دودھ نہیں لے رہا تو اس کی ماں بچے کو واپس لے لے گی، یہ بچہ تو دودھ پیے گا نہیں، یہ تو بھوکا رہے گا، یہ تیرا دودھ پیتا ہی نہیں ہے، اس لیے بچہ واپس لے لیں گے۔ وہ بچے نے دودھ نہیں پیا۔ فرماتی میں پریشان ہو گئی، یکا یک مجھے محسوس ہوا کہ میری دائیں جانب تھوڑا سا بوجھ سا ہے۔ میں نے بچے کو بائیں جانب کیا تو دودھ بھی اتر آیا، بچے نے پی بھی لیا۔ دراصل یہ کیا تھا؟ میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا محتاج کیا، میرے نبی کو کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا میں ابھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے حضرت حلیمہ کے ادھر دودھ تھا ہی نہیں، میرے نبی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ حلیمہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بچے کے حصے کا دودھ اس نے پیا، میرے کریم اپنا حصہ خود لے کے آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میرے کریم آقا رسول ربی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ دودھ پس خوردہ جس کو پنجابی میں جھوٹا کہتے ہیں، وہ دودھ کسی کا پس خوردہ جھوٹا تھا نا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کسی کا پس خوردہ کہلاتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ ہی عطا نہیں ادھر کیا جو میرے نبی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اور اب بحمد اللہ تعالیٰ حضرت حلیمہ کے پاس اتنا دودھ تھا کہ رسول محترم رحمت عالم نے بھی پیٹ بھر کے نوش جاں فرمایا، اور حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بھی، مگر وہ بیٹا ہمیشہ بائیں جانب کا پیتا تھا، میرے نبی ہمیشہ دائیں جانب کا پیتے تھے۔ اس کی جرت نہیں تھی دائیں جانب کا پینے کی، اور میرے کریم انصاف فرماتے تھے، بائیں جانب کا نہیں پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں
ان کو لے کر اپنے خاوند کے پاس آئی۔ میں نے اپنے خاوند کو مبارکباد دی اور بتایا کہ میں ایسا ایک خوش قسمت نیک بخت بچہ لے کے آئی ہوں کہ جس کے گود میں لیتے ہی میری بیماری جاتی رہی۔ میں بیمار تھی کہ مجھے دودھ نہیں آتا تھا، اس بچے کو میں نے گود میں لیا تو دودھ آ گیا۔ اب آپ جائیں اونٹی کا دودھ دھوئیں، اونٹی کا دودھ نکالیں، اب آج خود آپ پئیں گے، مجھے ضرورت نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس اتنا دودھ ہے کہ دونوں بچے پیٹ بھر کے پی رہے ہیں، وافر مقدار میں ہے، آج آپ دودھ پی لیں۔ اب تک ان کے خاوند نے دودھ نہ پیا تھا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ وہاں رہتے ہوئے، نہ راستے میں، نہ آج تک مکہ مکرمہ میں آ کر دودھ پیا تھا۔ اونٹی کا تھوڑا سا دودھ ہوتا وہ حضرت حلیمہ کو پلا دیتے۔ آج حلیمہ کہتی ہیں آپ پی لیں، آج آپ پی لیں، مجھے آج دودھ کی ضرورت نہیں، میرے پاس دودھ ہے، بچے پیٹ بھر کے پی رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند نے ایک برتن اٹھایا، سفر پر روانہ ہوتے ہوئے اہل عرب ایک بڑا برتن اپنے ساتھ لے لیتے تھے، جانوروں کو پانی پلانا ہوتا، خود پانی پینا ہوتا، غسل کے لیے پانی لانا ہوتا، جمع کرنے کے لیے پانی لانا ہوتا، دودھ دھونا ہوتا، سب ایک ہی برتن میں۔ اسی برتن کو خالی کر کے اس میں دودھ دھو لیتے، اسی میں پانی لیتے، ایک بڑا برتن۔ حضرت حلیمہ کے خاوند وہ بڑا برتن اٹھا کے لے گئے، تھا ہی یہ برتن، چھوٹا تھا ہی نہیں، پہلے اس کے پیندے تک دودھ آتا تھا۔ حلیمہ فرماتی جب دودھ دھو کے واپس آئے، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اس کے کناروں سے اوپر جاگ نظر آیا۔ میں حیران تھی کہ اونٹنی کے پاس تو اتنا دودھ ہی نہیں ہے، یہ جاگ کیسے نظر آ گیا مجھے؟ تو میرے قریب آ کے مسکرا کے کہنے لگے حلیمہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، اگر تیرے پاس کوئی اور برتن لا وہ بھی بھر لاتا ہوں۔ آج اونٹنی نے اتنا دودھ دیا تو کیا پتہ چلا میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پالا یا حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو؟ کیا آپ کہیں گے؟ میرے نبی نے حلیمہ کو پالا ہے، حلیمہ نے میرے نبی کو نہیں پالا۔ چند دن تک یہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہی ہیں۔ جو رواج عرب تھا، ایک شب کا ذکر ہے، ایک شب کا ذکر ہے کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میری اچانک آنکھ کھل گئی، رسول رحمت میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ سبز رنگ کی روشنی نے ہمارے ارد گرد کا حالہ بنا رکھا ہے، گھیرا سا بنا رکھا ہے، اور میرے سرہانے کوئی شخص کھڑا ہے جس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں ڈر گئی، یہ کیا ہے؟ تو میرے قریب ہی دوسری چارپائی پہ میرے خاوند لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان کو ہلایا اور کہا یہ دیکھو کیا ہے، کون ہے؟ تو میرے خاوند نے اشارے کے ساتھ کہا حلیمہ چپ رہے، یہ منظر میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں، یہودیوں کا کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے نبی کو لے کر اپنے قبیلے کی جانب بڑھی ہیں تو وہ دراز گوش، وہ گدی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، اب میرے نبی کے صدقہ سے سب سے آگے آگے جا رہی تھی۔ پھر میرے نبی کا صدقہ ہے یا دنیا میں میرے نبی کو اللہ نے محتاج بنا کے بھیجا ہے؟